बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 92 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम कल बात कर रहे थे आतिश परस्तों और हज़रत खालिद बिन वलीद की जंग का, और इनफरादी मुकाबले हो रहे थे। तो दोस्तों, आतिश परस्तों की सफों से दो घोड़े आगे आए। कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? इन दो में से एक घुड़सवार ललकारा, हम अपने सिपहसालार के खून का इंतकाम लेने आए। मैं अकेला दोनों के लिए काफी हूं। खालिद ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और एड़ लगाई। इन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सलार कबास और अनुशजान थे। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद के अकब से दो घोड़े आए जो इसके दाएं बाएं से आगे निकल गया। हजरत खालिद बिन वलीद को एक ललकार सुनाई दी, पीछे हो वलीद के बेटे, इन दोनों सलारों ने हमारे हाथ देखे हुए हैं, अब हम इन्हें भागने की मोहलत भी नहीं देंगे। खालिद के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा। खालिद ने देखा ये दोनों सवार जो इसके करीब से गुजरकर दुश्मन के मुकाबले में चले गए थे, इसके लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं के सलार आसम बिन अमरो और अद्दी बिन हातम थे। इन दोनों ने कपड़ों का लिबास ज़ेबतान कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे वो सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सलारों को अपने अल्लाह ताला पर भरोसा था और आतिश परस्त इस जरा पर यकीन रखते थे जो उन्होंने पहन रखी थी। इन्हें मालूम ना था कि तलवार के वार को आहन नहीं, अकीदा रोका करता है। दोनों तरफ तजर्बाकार सलार थे जो तेख जनी की अब महारत रखते थे। इनकी तलवारें टकराने लगी। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की जरा को काटने से कासर थी, इसलिए वो मोहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान ना पहुंचे। आसम और अद्दी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महफूज जिस्म का हिस्सा सामने आए तो मुअक्कल की तरह वार करे। आखिरकार इन दोनों ने बारी बारी मुअक्कल की ही तरह अपने अपने दुश्मन के करीब जाकर इन्हें मौका दिया कि वो ऊपर से तलवार का वार करे। आतिश परस्तों के सलारों ने वही गलती की जो कारण ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किए और तलवारें इनके बगलों में दाखिल हो गई और दोनों की तलवारें गिर पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि जरतश्तों की सिपह सलार मारा गया और इनके बाद इनके दोनों सलार भी जिन्हें अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाना था मारे गए, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए थे, जंगे सलासल से भागे हुए थे। अब उन्होंने अपने 3 सलारों को मरते देखा तो इनकी दहशत में अजाबा हो गया था। उन्होंने ये दहशत अपने सारे लश्कर पर हावी कर दी। लश्कर का हौसला तो पहले ही मजबूर हो चुका था। ये लश्कर मुकाबले के लिए बहरहाल तैयार हो गया। ईरानियों को यह फायदा हासिल था कि इनके पीछे दरिया था जिसने इनके अकब को महफूज किया हुआ था, और दरिया का दूसरा फायदा इन्हें यह नजर आ रहा था कि इसमें बड़ी किश्तियां बंधी हुई थी जो लश्कर के साथ आई थी। पसपा होने के लिए इन कश्तियों ने इनके काम आना था। इन्हें यह डर भी था ना था कि मुसलमान तो भी आएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद के हमले का अंदाजा हल्ला बोलने वाला या अंधाधुंध टूट पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने एक ही बार अपने तमाम दस्ते जंग में झोंक दिए। उन्होंने कलब के दस्तों की बारी बारी आगे भेजा और इन्हें हिदायत ये दी कि दुश्मन की सफों के अंदर न जाए बल्कि दुश्मन को अपने साथ आगे लाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हजरत खालिद बिन वलीद पहलुओं को इस तरह फैलाते चले गए कि वो दुश्मनों पर पहलुओं से हमला कर सके। दुश्मन के सिपह सलार 2 सलारों की लाशें घोड़ों के सुम्मों तले कुचली मसली गई थी। ये फारस की शहनशाही का गुरूर था जो मुसलमानों के घोड़ों तले कुचला जा रहा था। इस सूरत हाल में आतिश परस्तों के हौसले मर सकते थे, बेदार नहीं हो सकते थे। मुसलमानों के नारे और इनकी ललकार इनके पांव उखाड़ रहे थे। जरतश्त की पुजारियों, अल्लाह को मानो, हम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदाई और अल्लाह वाक़ कर नारों से फजा कांप रही थी। जोश खरोश तो मसना बिन हारसा के सवारों का था।
ان کی للکار الگ تھلگ تھی، اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زردشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری ان کے جسم توڑ دیے، جن کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور ذرا کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اسی شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سلاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور بہر لے جا کر بے وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظ ریزرو دستے کو دشمن کی قلب پر حملے کرنے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج کے انداز سے حملہ کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید کے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش اور خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے۔ ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں۔ انہیں بھی دریا عبور کرنا تھا۔ جب یہ حکم سلاروں تک اور سلاروں سے سپاہیوں تک پہنچو تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں اور مسلمانوں نے دیکھ لی تھی۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے تھکن پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے۔ حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لادے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتی میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹانے لگے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسرے کی طاقت اور غرور پر قاری ضرب لگائی تھی جس نے مدائن میں کسرہ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے مقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپڑے زخمی بکھرے نظر آ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخموں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کو لاشیں اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنا بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد بن ولید کی پہلو کے ساتھ کر کے مسنا گھوڑے پر ہی خالد سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید مسنا نے جذبات سے لرزتی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ہے ابن حارثہ، حضرت خالد بن ولید نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟
اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس طرح زیادہ ہے، ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے دور آ گئے، ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور ہمارے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ ہم ان دشواریوں اور مرحومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جائیں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ابن ولید مثلا نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں کسرہ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، ہمیں ان آتش پرستوں کی ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت اب دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں، یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرا ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت تاری ہے۔ یہ لوگ ارد شیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑا ہے۔ میرے رفیقوں، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سے بھی شک ہوگا وہ ہمیں ظاہری طور پر یا در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں، ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستوں، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں، ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔